الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، علم ایک ایسی دولت ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت وہ اس بات کا اظہار کر سکتی ہے اور اس کے بغیر بھی وہ زندگی گزار سکتی ہے کہ مجھے علم کی ضرورت نہیں. جہاں تک تعلق ملت اسلامیہ کا ہے، امت مسلمہ کا ہے، امت محمدیہ کا ہے، اس کا علم کے بغیر چارہ کار. کوئی ملت، کوئی قوم، کوئی طبقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے بچوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی کامیابی کے لیے اس کی ضرورت نہیں. لیکن امت محمدیہ، مسلمان قوم، اس کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ کہہ دے کہ مجھے علم کی ضرورت نہیں. علم اور اسلام جھولی دامن ساتھ ہے. مسلمان ہے تو علم ضروری ہے، ایمان والا ہے تو علم کے بغیر کوئی نہیں. اس امت محمدیہ کا فرد ہے تو علم کے بغیر اس کے لیے چارہ کار کوئی نہیں. آسمان سے پہلی وحی آئی، صدیوں بعد زمین و آسمان کا رابطہ قائم ہوا. آپ علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما تھے تو پہلی وحی میں رحمت کا جو پہلا جھونکا آیا، اس میں جو پیغام ملا، اقرا، علم حاصل کرو. سبق دیا کہ اس امت کا تعلق علم سے ہوگا، جہالت سے نہیں. اور اس علم کی کوئی انتہا نہیں. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللہ نے اس انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا اور آج تک سکھا رہا. جتنی جدید شکلیں ہیں، جتنی سائنسی ترقی ہیں، اس پہلے وحی میں توجہ دلا دی کہ یہ سب کچھ ہوگا. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. کہ اس امت کا تعلق علم سے ہے. کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت، کوئی بھی ملک، اس کی بقا اور تحفظ اس کے اپنے نظام تعلیم اور تربیت سے ہوتا ہے. اور خصوصاً یہ ملت اسلامیہ، امت مسلمہ، جس کا نظریہ حیات، مقصد زندگی، نظام زندگی
یہ انسان کے تجربوں کی بنیاد پر اسے حاصل نہیں ہوا، اس کی بنیاد وحی ہے، اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد نبی کی زندگی ہے، اس کی بنیاد اللہ کا کلام ہے۔ اس نظریہ حیات کی حفاظت، اس کی بقا، اور یہ نئی نسلوں تک صحیح طور پہ یہ نظریہ حیات منتقل ہو جائے اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ، اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے۔ اس کی جو اصل ضرورت ہے وہ علم ہے۔ علم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اس قوم کا نظریہ ہے حیات ہے، جو اس قوم کی زندگی کی اپنی خصوصیات ہیں، جو اس قوم کے اپنی زندگی کے اصول ہیں، اس قوم میں اس علم سے تازگی پیدا ہو جائے اور نئی نسل تک وہ صحیح طور پہ وہ سارے عقائد اور نظریات اور اصول نئی نسل تک منتقل ہو جائے۔ اس لیے علم کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو درآمداد کی جائے، کسی ملک سے درآمد کی جائے۔ علم کوئی ایسی چیز نہیں جیسے آپ کپڑے درآمد کر لیتے ہیں اور زندگی کی دیگر ضروریات آپ درآمد کر لیتے ہیں کسی بھی ملک سے۔ علم ایسی چیز نہیں جو کسی ملک سے بھی آپ درآمد کر لیں۔ علم اس قوم کے اپنی نظریات کی بنیاد پر اس کا نظام بنایا جاتا ہے اور اس کے اصول بنائے جاتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں علم درآمد ہو جائے اور ماہرین علم بھی باہر سے آ جائیں اور سارا نظام بھی باہر سے آ جائے تو اس قوم کی نئی نسل میں اور اپنے آباء و اجداد کے اندر ایک خلیج پیدا ہو جاتی، فاصلے آ جاتے ہیں۔ تو وہ علم تو زہر قاتل ہے جو مسلمانوں کی نئی نسل کو اپنے عقائد سے، نظریات سے، اپنے شاعر اسلام سے، اپنی زندگی کے نظریے سے دور کر دے۔ وہ تو زہر قاتل ہے، وہ تو بربادی ہے۔ وہ تو ایسا ہی ہے کہ پیاس لگی اور آپ نے زہر کا پیالہ پی لیا، پیاس کی شدت ہوئی اور آپ نے کڑوے پانی سے پیاس بجھانا چاہی، وہ تو زہر قاتل ہے۔ تو قرآن نے علم کی عظمت، اہمیت اور اس کی ضرورت، اس کا پیغام بھی دیا، لیکن ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ وہ علم ایسا علم ہو، وہ نظام تعلیم ایسا ہو، اس تعلیم کا نصاب ایسا ہو کہ جس کا پڑھنے والا اس بات کو اعتماد اور یقین ہو کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، کسی ذات کی تمام تر نفع نقصان کسی ذات سے میرے وابستہ ہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب ہے جو مجھے میری نشو نما کرتا۔ بلکہ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ جب ایک شخص باغ میں داخل ہوا اور باغ میں داخل ہونے کے بعد بڑے غرور اور تکبر سے کہنے لگا کہ یہ میرا ہے اور اس نے ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہے، تو ایک صاحب بصیرت نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّةَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کیا یہ اچھا ہوتا تو یوں کہتا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ خدا کے چاہنے سے ہوا ہے، جو ہوا اور جو ملا خدا کے چاہنے سے ملا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی چاہت سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ملتا ہے اسی کی مرضی سے ملتا ہے۔ کاش کہ تو یوں کہتا۔ تو اگر علم یہ پیدا کر دے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے،
اور جو کچھ ملتا ہے اس کی مرضی سے ملتا ہے، اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس نے دنیا میں تعمیر کی تھی، جس نے دنیا کو امن اور سکون دیا تھا، دنیا کو امن اور سلامتی دی تھی۔ اور جب سے یہ علم اس راستے سے ہٹا ہے، جب سے یہ علم اس راستے سے ہٹا ہے اور اس کے اندر سے اللہ کا تعارف نکلا ہے، اس کے اندر سے اللہ کی ربوبیت، اس کا عقیدہ نکلا ہے، آج دنیا میں اس علم سے تخریب پھیلی ہوئی ہے کہ اس علم کا پڑھنے والا اپنی ذات کی مفادات کی خاطر بس اوقات لمحوں میں لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پڑھا لکھا ہے، اس نے بڑی تعلیم لی ہے، نئے نئے اس نے ایجادات کیے ہیں، لیکن آج یہ علم نے اپنا راستہ بدلا ہے، اس لیے کہ اس علم سے اللہ کا نام جدا ہو گیا۔ یہ دنیا میں آج پھیلا ہے لیکن اللہ کے نام کے بغیر پھیلا ہے، تو اس علم میں آج دنیا میں تخریب کاری پھیلا دی، آج دنیا کو اس نے خطرے میں لا کھڑا کر دیا۔ آج دنیا ایک مصیبت کا شکار ہے۔ المیہ کہاں ہوا؟ یہ نقصان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ بربادی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب تعلیمی اداروں سے، جب درسگاہوں سے، جب دانشگاہوں سے علم کے ساتھ سے اللہ کا نام ہٹا، اللہ کا تعارف ختم ہوا، اللہ کی عظمت نکلی، اسے زندگی کے اصل مقاصد سے دور رکھا گیا، تو اس وقت سے اس علم سے تخریب شروع ہو گئی۔ جو جس قدر پڑھا لکھا ہے وہ ایسا لوٹتا ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے نشان بھی نہیں چھوڑتا، کہیں اشارہ بھی نہیں رکھتا۔ پہلے لوٹ مار کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا تھا، بڑی مصیبت میں آنا پڑتا تھا۔ اب پڑھا لکھا ہے، گھر بلا کے لوٹتا ہے اور عزت بھی کماتا ہے، دفتر میں بلا کے لیتا ہے، عزت بھی لیتا ہے، معزز پیشوں کا عنوان دے کر زندگیوں سے کھیلتا ہے، ایوارڈ بھی لیتا ہے، ایوارڈ بھی لیتا ہے۔ یہ خرابی اس علم سے کہاں سے شروع ہوئی؟ جب سے اس علم سے اللہ کا نام جدا ہوا۔ علم تو وہ تھا، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ سائنسدان ہے، چاہے وہ تاجر اور صنعتکار ہے، کہ علم اس کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کا تعارف پیدا کر دیتا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو جس کو ملتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، پہلے ڈاکٹر جب نسخہ لکھتا تو بیماری کی تشخیص بھی کر لیتا اور مرض کی پہچان بھی ہو جاتی اور اس کے لیے دوا بھی تجویز کر لیتا، لیکن ساتھ کہتا ہوا الشافی، شفا تو وہی دے گا۔ اس کا علم اسے سبق دیتا کہ شفا تو اسی کی مرضی سے ہوگی، وہ چاہے گا تو شفا ملے گی۔ میری ریسرچ بھی ٹھیک ہے، میری تحقیق بھی ٹھیک ہے، بیماری کی تشخیص بھی ٹھیک ہے، تمام آلات کا استعمال بھی درست ہوا، دوا بھی تجویز کر لی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ چاہے گا تو ہوگا۔ اور جب سب کچھ یہ انسان اسباب و وسائل کے استعمال کرنے سے نتائج حاصل کرنے لگتا
تو تکبر نہیں، غرور نہیں، اپنی صلاحیتوں پر اتراتا نہیں، کہتا ماشاءاللہ جو خدا نے چاہا وہ ہوا، جو خدا نے چاہا وہ ہوا، اور اس کی مرضی سے ہی ہوا، اور لا قوت الا باللہ، جو ملا بھی ہے اسی کی مرضی سے ملا۔ تو جس قدر اس کا علم بڑھتا، اس کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری بڑھتی، اس کے دل میں اللہ کی عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری بڑھتی، اور اسے یہ احساس، اس کا احساس یہ گہرا ہوتا چلا جاتا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، اور خون کے اور گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہوا ہوں، میری حقیقت میں تو حیثیت اتنی سی ہے، اس رب کی مہربانی ہو گئی کہ ساری گندگی چھپا دی اور خوبصورت جلد اوپر چڑھا دی، ورنہ تو جہاں سے سوئی چبوئیں گند نکلے، کچرا نکلے۔ یہ تعارف ہو اس نصاب تعلیم میں، اس نظام تعلیم میں، جس میں مسلمانوں کی ترقی تھی، جس میں مسلمانوں کا تحفظ تھا، جس میں مسلمانوں کی حریت کی تحفظ تھا، یہ بنیاد تھی۔ آج دنیا میں دو چیزیں ہیں غلام بنانے کے لیے، ایک معیشت اور دوسرا تعلیم۔ معیشت سے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اور تعلیم سے دماغ بدل جاتے ہیں۔ سچ کہا نا، تعلیم بدلی تو دل بدلے، سوچ بدلی فکر بدلی، سوچ بدلی فکر بدلی، جسمانی طور پہ آزادی مل بھی گئی، سوچ اور فکر کا آج بھی غلام ہے۔ آقا انہی کو وہی سمجھتا، انہی کو زندگی کا پیشوا اور امام مانتا ہے۔ اپنے ایمانی اسلامی نظریات پہ آج اسے اعتماد نہیں کہ ان نظریات کے تحت بھی مجھے دنیا میں عزت اور کامیابی مل سکتی ہے، سوچ اور فکر کا غلام بنا ہے۔ اور آج دنیا میں بدقسمتی ہے، مسلمان علم کی قدر و قیمت نہ جان سکا۔ تو اسلامی دنیا پہ ایک صدی تک باطل نے تعلیم پر سرمایہ کاری کی، باطل نے تعلیم پہ سرمایہ کاری کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ محفوظ قلعوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا سرمایہ استعمال کر رہا ہے، مسلمانوں کی ذہنی صلاحیتی بھی لے رہا ہے، مسلمانوں کی افرادی قوت بھی استعمال کر رہا ہے، مسلمان خطوں کی دولت بھی اٹھا رہا ہے، اور وہاں ہو بھی وہ رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اس نے ایک صدی اسلامی دنیا پر علم پر سرمایہ کاری کی ہے، ایک دماغ خریدا ہے، ایک ذہن لیا ہے، ایک بڑی اپنا لشکر تیار کیا ہے۔ آج وہ وہاں محفوظ جگہوں پہ بیٹھ کر اسلامی دنیا میں حکمرانی کر رہا ہے، اور مسلمان وہ پہنتا ہے جو وہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے جو وہ کہتا ہے، وہ کھاتا ہے جو وہ کہتا ہے۔ اس اسلامی دنیا میں منڈیاں اس کی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب کسی قوم کی سوچ بدل دے، فکر بدل دے، تب منڈیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ معیشت دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پہ وہ نظام تعلیم ہے جس پر باطل نے محنت کی۔ لیکن مسلمان عزت سے بھی رہنا چاہتا ہے، آزادی سے بھی رہنا چاہتا ہے، ترقی بھی کرنا چاہتا ہے، اپنی دنیا آخرت کی فلاح بھی چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے اسے اپنے نظام تعلیم پر توجہ نہیں، اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس کی نسل کن ماحولوں میں پرورش کر پا رہی ہے، کن ماحولوں میں زندگی گزار رہی ہے، اسے ذہنی طور پہ کیسے مفلوج کیا جا رہا ہے، اور ذہنی طور پہ کیسے غلام بنایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا بچہ اسلام کا نام لینے سے شرماتا ہے، مسلمانوں کا سا نام رکھنے سے شرماتا ہے، مسلمانوں کسی شکل و صورت اپنانے سے شرماتا ہے۔
ایسا احساس کمتری کا شکار۔ یہ اس نظام تعلیم کا اثر ہے جو برآمد ہوا، جو درآمد ہوا، جو غیروں سے لیا گیا، اس کا یہ نتیجہ۔ تو میرے عزیزو، اسلام اور ہمارا دین علم کی عظمت دیتا ہے، علم کی اہمیت دیتا ہے، اور بتاتا ہے قوموں کی تعمیر، ترقی کی بنیاد ان کا نظام تعلیم ہے۔ اور وہ نظام تعلیم جس میں رب کا تعارف ہو، رب کی عظمت ہو، رب کی بڑائی ہو، اور جس میں اس کے عقیدے اور نظریات کا تحفظ ہو، اور پھر من و عن وہ نظریات اس کی آئندہ نسلوں تک منتقل ہو جائیں، ایسا نظام تعلیم مسلمانوں کے لیے ایسا ہے جیسے زندگی کی روح۔ ایسا تعلیمی نظام مسلمانوں کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ اس کے بغیر تو اس قوم پہ موت واقع ہو جائے۔ شفا خانوں سے زیادہ ضروری ہے، اسپتالوں سے زیادہ ضروری ہے، تجارتی مراکز سے زیادہ ضروری ہے، تجارتی مراکز سے زیادہ ضروری ہے، صنعتی اداروں سے زیادہ مضبوطی زیادہ ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں ان کا اپنا نظام تعلیم ہو، اپنا نظام تعلیم کا نصاب ہو، جس میں اس قوم کے اندر آزادی اور حریت اور اپنی نظریہ حیات پر مکمل اعتماد اور یقین، اس کی پختگی پیدا ہو جائے، اور پھر وہ نظام زندگی جو اللہ نے انہیں دیا ہے، جس کی بنیاد قرآن ہے، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے ذریعے من و عن آئندہ نسلوں تک وہ منتقل ہوتا رہے۔ تو میرے عزیزو، اس نظام کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ایسے نظام کے لیے ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے وسائل کو، اور ہمیں ایسے لوگوں کے لیے دستے بازو بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔